والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا میں اللہ تعالی انسانوں کو جو عظیم الشان نعمتیں عطا فرماتا ہے ان میں سے بہت بڑی نعمت ہے علم والی نعمت۔ نبوت سے بڑا، پیغمبری سے بڑا، رسالت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ علم کتنی شان والی چیز ہے اور علم کی کتنی حیثیت ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ یہ دعا مانگا کریں اور میری بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہا کریں رب زدنی علما، اے میرے رب میرا علم بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے علم والی۔ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے سب سے زیادہ عالم ہونے پر
اس دور کے تمام مسلمان اتفاق کر لیتے تھے، اجماع کر لیتے تھے۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا، صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، یہ جو سلسلہ چلا آتا ہے امت میں، تو ہر دور میں مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی گزری ہے کہ جس کے بارے میں یہ اعتراف کیا جاتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ ایسی ہی ہستیوں میں سے ایک ہستی گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو ابو حازم تھے یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور حرم پاک میں ان کا ڈیرا ہوتا تھا، اور پڑھنا پڑھانا کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کی تعلیم یہ ان کا مشغلہ ہوتا تھا۔ اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ حرم کعبہ میں بیٹھا کرتے تھے، سب لوگوں کا اجماع تھا، اتفاق تھا کہ ان سے بڑا کوئی عالم سرزمین مکہ پہ اس دور میں نہیں ہے۔ یہ جو ابو حازم ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ارشاد آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے 14 دشمن ہیں اور میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں، خوف زدہ رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں کہ نہ جانے ان میں سے کون سا دشمن میری گردن دبوچ لے اور مجھے تباہ و برباد کر دے۔ شاگردوں نے اور عقیدت مندوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو زمانے کے امام ہیں، ساری دنیا آپ کے قدموں میں جھکتی ہے اور ہر طرف آپ کے ماننے والے اور آپ کے چاہنے والے ہیں، اور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے 14 دشمن ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے دشمنوں کے نام بتاتا ہوں اور ان کی پہچان کرواتا ہوں۔ فرماتے ہیں اما اربعۃ، ان 14 میں سے 4 بڑے خطرناک ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں شیطان یضلنی و مومن یحسدنی و کافر یقتلنی و منافق یبغضنی۔ ان بڑے 4 دشمنوں میں سے میرا پہلا دشمن شیطان ہے، جو صبح و شام دن رات مجھے گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ میں سو رہا ہوتا ہوں، وہ اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے، میں اس سے بے خبر ہوتا ہوں، وہ اس وقت بھی میری طاق میں ہوتا ہے کہ کس طرح اسے گمراہ کروں اور سیدھے راستے سے ہٹاؤں۔ یہ سب سے خطرناک دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔
جو مجھے گمراہ کرنے کے لیے ہمہ وقت متحرک ہے۔ اور شیطان کی اپروچ کہاں تک ہے؟ قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جس طرح تمہارے جسم میں خون گردش کرتا ہے، جہاں جہاں تک خون چلتا ہے جسم میں، وہاں وہاں تک شیطان انسان کے جسم میں چکر کاٹتا ہے، گردش کرتا ہے، اور وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کو لمحوں میں گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ بڑا تجربہ کار بھی ہے، بڑا موذی بھی ہے، بڑا خطرناک بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شیطان کے بعد دوسرے نمبر پہ میرا دشمن کون ہے؟ مومن یحسدنی، وہ مومن اور وہ مسلمان جو میرے ساتھ حسد کرتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری بھی بڑی خطرناک بیماری ہے، اور یہ ازل سے چلی آ رہی ہے اور ابد تک چلتی رہے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دھرتی پہ جو پہلا گناہ ہوا ہے، اللہ کی پہلی نافرمانی، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مرتبہ ملا، شان ملی، تو شیطان کو حسد آ گیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں افضل ہوں، آگ بلندی والی چیز ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ مفضول ہے، مٹی میں پستی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے سارے فرشتوں کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، اور میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ حسد میں آ کے شیطان باغی ہو گیا، لعنتی ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس دھرتی پہ جو پہلا قتل ہوا ہے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو اس کے پیچھے بھی یہی حسد تھا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اس کے پیچھے بھی حسد تھا۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے بعد مجھے سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس مومن اور مسلمان سے محسوس ہوتا ہے جو ہر وقت میرے ساتھ حسد کرتا ہے اور میرے مرتبے اور میری شان کو دیکھ کے جل بھن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑا مرتبہ تھا ان کا۔ یہ سین کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اردا گرد لوگوں کے ٹھٹھ لگے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کے اوپر سے لوگ پھلانگ پھلانگ کے ان کو دیکھنے کے لیے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ حجاج ابن یوسف بھی حرم میں گیا ہوا تھا اور حرم کعبہ کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب بہت زیادہ رش دیکھا تو کسی بندے سے پوچھا حجاج ابن یوسف نے کہ وہاں کون ہے جس کے اردا گرد اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں؟ تو حجاج ابن یوسف کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں اور ان کی زیارت کر رہے ہیں اور انہیں ملنا چاہتے ہیں۔ بس یہ بات حجاج ابن یوسف کو کھا گئی کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے اردا گرد اتنے لوگ جمع ہیں۔ اور حجاج ابن یوسف نے اپنے کارندوں میں سے ایک خبیث کی ڈیوٹی لگائی کہ زہر آلود تیر، زہر میں بجھا ہوا تیر، کسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر کو مارو اور اس کا خاتمہ کر دو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، سواری پہ سوار ہوئے، تشریف لے جا رہے تھے کہ حجاج ابن یوسف کی متعین کیے ہوئے بدبخت آدمی نے ان کو پاؤں کے نیچے زہر آلود تیر مارا، اور وہ زہر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پورے جسم میں پھیل گیا، اور پھیلتے پھیلتے ان کے دل و دماغ تک پہنچ گیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس زہر کے اثر سے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اور جب شدید بیمار تھے، قریب الموت تھے،
یہ منافق حجاج ابن یوسف، یہ ظالم، یہ درندہ ان کے خیمے میں گیا ان کی بیمار پرسی کے لیے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، کپڑے بدلنے میں مصروف ہے قاتل، کپڑے بدلنے میں مصروف ہے قاتل، ابھی اسے مقتول کے گھر برائے تعزیت جانا ہے، ابھی اسے مقتول کے گھر برائے تعزیت جانا ہے۔ تو حجاج بن یوسف گیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا اور انہیں کہنے لگا، کاش مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو یہ جو تیر لگا ہے یہ کس نے مارا ہے، تو میں اس کی ایسی اور تیسی کر دوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے آدمی، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ اسے کہا آپ بتائیں کس نے آپ کو مارا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہوا انتا، وہ تو ہے جس نے یہ کچھ کیا ہے، تو میرا قاتل ہے، یہ تیر تو ہی نے مجھے مارا ہے۔ تو یہ ہے حسد والی بیماری۔ تو ابو حازم کہتے ہیں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، نمبر 1 شیطان سے، نمبر 2 اس مومن اور مسلمان سے جو میرے ساتھ حسد کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَكَافِرٌ يَقْتُلُنِي، اس کافر سے بھی بہت ڈرتا ہوں جو میرے قتل کے درپے ہے، کہ یہ مسلمانوں کا راہبر ہے، مسلمانوں کا رہنما ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں وَمُنَافِقٌ يُبْغِضُنِي، اس منافق سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو بندے کو جھک کے ملے، ادب احترام کے ساتھ ملے، بندے کو دیکھے تو سینے پہ ہاتھ رکھے اور 100 بار کہے کہ آپ جیسا تو اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ قرآن پاک میں جو سورت ہے سورۃ المنافقون، سورۃ المنافقون کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں، قالو، تو یہ دور ہی سے بآواز بلند کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ انک لرسول اللہ، انک لرسول اللہ، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو بھی پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن وہ اللہ آسمانوں سے گواہی دے رہا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، صرف اوپر سے۔ تو یہ نفاق والی بیماری بھی بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ فرماتے ہیں یہ 4 تو میرے بڑے دشمن ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں 10 اور دشمن ہیں، الجوع والعطش والحر والبرد والعراء والحرم والمرض والفقر والموت والنار۔ بھوک سے بھی ڈرتا ہوں، پیاس سے بھی ڈرتا ہوں، گرمی سے بھی ڈرتا ہوں، سردی سے بھی ڈرتا ہوں، میں ننگا ہو جاؤں، کپڑے نہ رہیں، پہننے کو کوئی چیز نہ ہو، اس سے بھی ڈرتا ہوں، بڑھاپا آ جائے اور کمزوری آ جائے، اس سے بھی ڈرتا ہوں، کوئی بیماری نہ لگ جائے، بیماریوں سے بھی ڈرتا ہوں، فقر، تنگ دستی، غربت آ جائے، گھر کھانے کا کچھ نہ ہو، اس سے بھی ڈرتا ہوں۔ اور نمبر 9، موت سے ڈر لگتا ہے، موت کتنی سخت ہوگی، نہ جانے کس حال میں آئے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی میں فرمایا ہے کہ تو جانتا ہے نا، جب کسی آدمی کا دانت نکالا جاتا ہے، جب کسی آدمی کے دانت کو درد ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ اسے نکال دیں، اور جب اس کے منہ سے دانت نکالا جاتا ہے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں رہتا کہ جس میں اس کی شدت اور درد محسوس نہ ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دانت کے نکلنے سے ذرا اندازہ لگا اس وقت کا کہ جب تیرے بدن سے روح نکلے گی تو کیا حال ہوگا، وہ وقت بڑا نازک ہوگا۔ اللہ ہر کسی پر رحم فرمائے۔ تو فرماتے ابو حازم کے موت سے بھی ڈر ہے، والنار، اور آگ سے بھی بڑا ڈر ہے۔
آخرت میں دوزخ میں جو آگ ہے اس سے بھی بڑا ڈرتا ہوں۔ اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ فرماتے ہیں یہ 14 میرے دشمن ہیں جن سے میں ڈرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اور نبی پاک کی جو حدیثیں پڑھی ہیں، ان میں ان سارے خطرات اور خوفوں کا ایک علاج میں نے پایا ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ بندے کے پاس تلوار ہونی چاہیے۔ تلوار ہو تو پھر ان چیزوں کا ڈر نہیں لگے گا، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو ہتھیار ہے، وہ جو تلوار ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ جس کے اندر ہوگا اور تقوی والا ہتھیار جس کے پاس ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ان ساری چیزوں سے بچائے گا۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ تقوی کا جو کورس ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کس طرح آتا ہے؟ بس یہ تمہیں کورس کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی کی مشق ہو جائے گی، روزے رکھو گے تو تمہارے اندر خود بخود تقوی پیدا ہو جائے گا، تقوی آ جائے گا۔ اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیں، اور اللہ ان سارے خطرات سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ اس وقت ہمارا ملک ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور صورتحال بڑی پریشان کن ہے، معاشی لحاظ سے بھی، طبی لحاظ سے بھی۔ میں چاہتا ہوں 5-7 منٹ ابھی باقی ہیں، تو یہ 5-7 منٹ میں گزارش کرتا ہوں عزت مآب جناب ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب سے موجودہ حالات کی روشنی میں آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ استاد محترم کے حکم کی وجہ سے میں یہاں آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہوں۔ اس وقت ہم بہت ہی، بلکہ پوری دنیا ایک بہت ہی خوفناک صورتحال کا شکار ہو چکی ہے، اور سے کچھ تو بیماری ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا خوف جو پھیلایا گیا ہے۔ خوف خود ایک بہت بڑا تکلیف دہ چیز ہے۔ مجھے اکثر دوستوں کے فون آتے ہیں، بحیثیت ڈاکٹر چونکہ لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک دوست کا فون آیا دومیل سے، کہنے لگے میں ڈاکٹر صاحب بڑے دن ہو گئے گھر سے نہیں نکلا، مسجد نہیں جاتا، ایک خوف کی کیفیت ہے، اور آج میرا خیال ہے کہ مجھے بھی یہ بیماری لگ گئی ہے۔ یعنی وہ ایک سوچ کے جو کچھ ہمیں ٹی وی پہ وغیرہ پہ دکھایا، میں نے انہیں کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کریں، اللہ کی نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی۔ میں نے ایسے بہت سارے واسطہ، چونکہ میرا مریضوں سے ہے، تو میں نے دیکھے ایسے حالات کہ مریض جس کے مرنے کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، اس کو یہ ہے، یہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، وہ بچ جاتا ہے، اور ایک چلتا پھرتا انسان چلا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بزرگ آئے، مٹھال کے تھے، تو ان کی آنکھ میں موتیا تھا، تو مجھے کہنے لگے جی میں نظر نہیں آتا۔ میں نے چیک کیا، میں نے کہا جی اس کا آپریشن ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں جی میں نے وڈے لالی اور پنڈی داخل ہوں، آئی سی یو ہونا جتے بالکل سیریس مریض ہونا۔ انہوں نے کوئی خیر خبر اجے پتہ لگ گئے تو میں تاں اکھ بن ویسا، یہ نہ ہوئے کہ میں اکھ بنوا رویں تو معاملہ ہور بن ونجے۔ میں نے کہا جی ٹھیک، یقین کریں کوئی چند دن گزرے، 4 یا 5، مجھے اب صحیح نہیں یاد، تو مجھے کسی نے بتایا جی وہ بزرگ فوت ہو گئے۔
میں نے سمجھا کہ نہیں، وہ جو داخل تھے پنڈی، وہ ان کے یعنی لالا جی بڑے بھرا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ نہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں جو اس دن آنکھ چیک کروانے آئے تھے، جو داخل تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ ڈسچارج ہو کے گھر آ گئے۔ یہ میرے ساتھ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو موت کا ایک دن معین ہے، اللہ نے وہ لکھ رکھا ہے، وہ ایک دن پہلے بھی نہیں آ سکتا، بلکہ ایک سیکنڈ بھی پہلے نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر یا دنیا کو کوئی سائنسدان اس کو ایک سیکنڈ لیٹ کر سکتا ہے۔ یہ میں نے یہ صرف جملہ نہیں بولا، یہ میری آنکھوں دیکھے ہسپتال کے واقعات ہیں کہ سارے ڈاکٹر مل کے بھی وقت نہیں ہے کہ وہ کسے سناؤں کہ ایک سیکنڈ بھی زندگی بڑھا نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ہمیں کرنے کا کام یہ ہے۔ آخری بات یہ کرتا ہوں، کرنے کا ہمارا کام یہ ہے کہ تدبیر اختیار کرنا، علاج کرنا سنت ہے، ہم اس کو سنت سمجھ کے اختیار کریں کہ جو طب سے متعلقہ لوگوں نے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ماسک پہنیں، ٹھیک ہے ہم ہاتھ دھوئیں، ہم تو ویسے ہی 5 دفعہ وضو کرتے ہیں۔ ہاں، اب یہ ہماری حکومت کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے وہ 5 وقت وضو سے کرو۔ ویسے بھی مسلمان تو وضو ہی میں ہوتا ہے۔ اصل میں صحابہ میں پڑھ رہا تھا، جو امام حسن حسین تھے، چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے گھر کے باہر، تو ایک صحابی پاس سے گزرے، کچھ انہوں نے سامان اٹھایا ہوا تھا، تو کوئی پتہ نہیں کیوں بچے تھے، انہوں نے پوچھا کہ چاچا جی تھوڑا وضو ایویں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مسلمان کبھی وضو کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ ان عظیم لوگوں کی باتیں نا، صحابہ کی۔ تو ہم اگر وضو بھی رہیں، یعنی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں، تو یہ ہمارا ثواب کا ثواب بھی ہے اور بیماری سے بچاؤ بھی ہے۔ لیکن یہ جو خوف ہمارے ذہنوں میں آ گیا، ہم اس کو نکال دیں، کیونکہ یہ بذات خود انسان کی بیماری کے خلاف مدافعت کو ختم کر دیتا ہے۔ خوف، آپ کسی کو سانپ جو ہے، وہ سارا سانپ جو ہے وہ خطرناک اور زہریلے نہیں ہوتے، لیکن سانپ لڑ جائے بندے کے ذہن میں، بھائی میں گیا، وہ پتہ نہیں وہ سانپ کے زہر سے نہیں مرتا، اس خوف سے مر جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر بھی نہیں لگتی، اور موت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ لہٰذا ہم نے اب رمضان میں آ رہا ہے، جیسے استاد محترم نے فرمایا کہ یہ تقویٰ جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا شیطان کے خلاف اور اپنے نفس کے خلاف، اس کو حاصل کرنے کا، اس کو بڑھانے کا بہترین موقع ہے۔ ہم علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ قرآن ہی تو یہ ہتھیار فراہم کرتا ہے نا تقویٰ کا۔ اس قرآن کو ہم ٹھیک ہے ہم ختم بھی کریں، ہم ختم قرآن بھی کریں، لیکن ہم اس کو سیکھیں کہ وہ اس میں ہے کیا، ہمارے لیے ہدایات کیا ہیں، ہمارا رب کیا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے ٹال دیں گے، یہ ساری مشکلیں، یہ ساری آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یقین کریں دنیا کے سارے سائنسدان اور ڈاکٹر مل کے بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ بس یہ میں نے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔